الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولی اللہ کی پہچان، درود شریف کی فضیلت۔ اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے مجھ پر دن میں 1000 مرتبہ درود پاک پڑھا وہ مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ عرض، ولایت کسے کہتے ہیں؟ نیز کیا عبادت و ریاضت سے ولایت حاصل کی جا سکتی ہے؟ ارشاد، دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 1360 صفحات پر مشتمل کتاب بحر شریعت جلد اول صفحہ 264 پر ہے۔ ولایت ایک قرب خاص ہے کہ مولا عز و جل اپنے برگزیدہ بندوں کو محض اپنے فضل و کرم سے عطا فرماتا ہے۔ ولایت وہ بھی شے ہے، یعنی اللہ عز و جل کی طرف سے عطا کردہ انعام ہے، نہ یہ کہ اعمال شاقہ یعنی سخت مشکل اعمال سے آدمی خود حاصل کر لے۔ البتہ غالباً اعمال حسنہ اس عطیہ الہی کے لیے ذریعہ ہوتے ہیں اور بعضوں کو ابتداءً مل جاتی ہے۔ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ولایت کسبی نہیں محض عطائی ہے۔ ہاں، اللہ عز و جل فرماتا ہے، ہم کوشش اور مجاہدہ کرنے والوں کو اپنی راہ دکھاتے ہیں، جیسا کہ پارہ 21 سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 69 میں ارشاد ہوتا ہے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ ترجمہ کنز ایمان، اور جنہوں نے ہماری راہ میں کوشش کی ضرور ہم انہیں اپنے راستے دکھا دیں گے۔ ولی اللہ کسے کہتے ہیں؟ عرض، ولی اللہ کسے کہتے ہیں؟ ارشاد، علماء کرام رحمہم اللہ السلام نے اپنے اپنے انداز میں ولی اللہ کی مختلف تعریفات بیان فرمائی ہیں۔ ان میں سے چند تعریفات ملاحظہ کیجیے۔ صاحب تفسیر خازن حضرت علامہ علاء الدین علی بن محمد بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ولی اللہ وہ ہے جو فرائض سے قرب الہی حاصل کرے اور اطاعت الہی میں مشغول رہے اور اس کا دل نور جلال الہی کی معرفت میں مستغرق یعنی ڈوبا ہوا ہو۔ جب دیکھے دلائل قدرت الہی کو دیکھے، اور جب سنے تو اللہ عز و جل کی آیتیں ہی سنے، اور جب بولے تو اپنے رب عز و جل کی ثنا ہی کے ساتھ بولے، اور جب حرکت کرے طاعت الہی میں کرے، اور جب کوشش کرے اسی امر میں کوشش کرے جو ذریعہ قرب الہی ہو، اللہ عز و جل کے ذکر سے نہ تھکے اور چشم دل سے خدا عز و جل کے سوا غیر کو نہ دیکھے، یہ صفت اولیاء کی ہے۔ بندہ جب اس حال پر پہنچتا ہے تو اللہ عز و جل اس کا ولی و ناصر اور معین و مددگار ہوتا ہے۔ متکلمین کہتے ہیں، ولی وہ ہے جو اعتقاد صحیح مبنی بر دلیل رکھتا ہو اور اعمال صالحہ شریعت کے مطابق بجا لاتا ہو۔ بعض عارفین رحمہم اللہ المبین نے فرمایا، ولایت نام ہے قرب الہی اور ہمیشہ اللہ عز و جل کے ساتھ مشغول رہنے کا۔ جب بندہ اس مقام پر پہنچتا ہے تو اس کو کسی چیز کا خوف نہیں رہتا اور نہ کسی شے کے فوت یعنی ضائع ہونے کا غم ہوتا ہے۔
حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اولیاء اللہ وہ ہیں جن کو دیکھنے سے اللہ عز و جل یاد آ جائے۔ حضرت سیدنا ابن زید رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ولی وہ ہے جس میں وہ صفت ہو جو اس آیت میں مذکور ہے، الذین آمنوا وکانوا یتقون، پارہ 11 سورہ یونس آیت 63، ترجمہ کنز ایمان، وہ جو ایمان لائے اور پرہیزگاری کرتے ہیں، یعنی ولی وہ ہے جو ایمان و تقوی دونوں کا جامع ہو۔ بعض علماء نے فرمایا، ولی وہ ہیں جو خالص اللہ عز و جل کے لیے محبت کریں۔ اولیاء کی یہ صفت احادیث کثیرہ میں وارد ہوئی ہیں۔ بعض اکابرین رحمہم اللہ المبین نے فرمایا، ولی وہ ہیں جو طاعت یعنی عبادت سے قرب الہی کی طلب کرتے ہیں اور اللہ تعالی کرامت سے ان کی کارسازی فرماتا ہے، یا وہ جن کی ہدایت کا برہان کے ساتھ اللہ عز و جل کفیل ہو اور اس کا حق بندگی ادا کرنے اور اس کی خلق پر رحم کرنے کے لیے وقف ہو گئے۔ اولیاء کی مندرجہ بالا تعریفات نقل کرنے کے بعد صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، یہ معانی اور عبارات اگرچہ جدا گانا ہیں لیکن ان میں اختلاف کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ ہر ایک عبارت میں ولی کی ایک ایک صفت بیان کر دی گئی ہے جس سے قرب الہی حاصل ہوتا ہے۔ یہ تمام صفات اس میں ہوتی ہیں۔ ولایت کے درجے اور مراتب میں ہر ایک بقدر اپنے درجے کے فضل و شرف رکھتا ہے۔ اولیاء کرام رحمہم اللہ السلام کی پہچان۔ عرض، ولی اللہ کی پہچان کیسے ہو سکتی ہے؟ ارشاد، ولی اللہ کی پہچان حقیقتاً بہت مشکل ہے۔ مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ ولی اللہ کی پہچان بہت مشکل ہے۔ حضرت سیدنا ابو یزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اولیاء اللہ رحمت الہی کی دلہن ہیں، جہاں تک سوائے اس کے محرم کے کسی کی رسائی نہیں۔ اسی لیے کہا گیا، ولی را ولی می شناست، یعنی ولی کی پہچان ولی ہی کر سکتا ہے۔ حضرت سیدنا شیخ ابو العباس رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، خدا کی پہچان آسان ہے مگر ولی کی پہچان مشکل، کیونکہ رب عز و جل اپنی ذات و صفات میں مخلوق سے اعلیٰ و بالا ہے اور ہر مخلوق اس پر گواہ، مگر ولی شکل و صورت، اعمال و افعال میں بالکل ہماری طرح شریعت میں اظہار ہے اور طریقت میں اخفا یعنی چھپانا۔ مکان کی زینت دروازے پر رکھی جاتی ہے اور موتی کوٹھڑی میں۔ اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، کتنے ہی پریشان حال پرا گندہ بالوں اور پھٹے پرانے کپڑوں والے ایسے ہیں کہ جن کی کوئی پرواہ نہیں کرتا، لیکن اگر وہ اللہ عز و جل پر کسی بات کی قسم کھا لیں تو وہ ضرور اسے پورا فرما دے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یاد رکھیے، ولی ہونے کے لیے تشہیر و اشتہار، نمایاں جبہ و دستار اور عقیدت مندوں کی لمبی قطار ہونا ضروری نہیں جس سے ان کی ولایت کی معرفت اور شہرت ہو، بلکہ عام بندوں میں بھی ولی اللہ ہوتے ہیں۔ لہذا ہمیں ہر نیک بندے کا ادب و احترام کرنا چاہیے کہ نہ جانے کون گدڑی کا لال یعنی چھپا ولی ہو، جیسا کہ حضرت سیدنا ذوالنون مصری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اللہ عز و جل نے 3 چیزوں کو 3 چیزوں میں مخفی یعنی پوشیدہ رکھا ہے۔ نمبر 1، اپنی ناراضگی کو اپنی نافرمانی میں، نمبر 2، اپنی رضا کو اپنی اطاعت میں، اور نمبر 3، اپنے اولیاء کو اپنے بندوں میں۔
پس کسی بھی گناہ کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے اسی میں اللہ عز و جل کی ناراضگی پوشیدہ ہو، اور کسی نیکی کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے، ہو سکتا ہے کہ اسی میں اللہ عز و جل کی رضامندی ہو، اور بندوں میں سے کسی کو بھی حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ عز و جل کے اولیاء میں سے کوئی ولی ہو۔ اولیاء کرام رحمہم اللہ السلام کے مختلف مراتب۔ عرض: کیا سب اولیاء کے مراتب یکساں ہوتے ہیں؟ نیز ان میں ایک جیسی ہی صفات پائی جاتی ہیں؟ ارشاد: اولیاء کرام رحمہم اللہ السلام کے مرتبے مختلف ہیں، اور یہ حضرات مختلف انبیاء کے مظہر ہیں، اس لیے ان کی شانیں جدا گانا ہیں۔ سب میں ایک ہی طرح کی علامت تلاش کرنا غلطی ہے۔ جس طرح ایک حکومت کے مختلف محکمے ہیں، ہر محکمے کی وردی، پگڑی علیحدہ، پولیس کی وردی اور فوج کی وردی کچھ اور، ریلوے کی دوسری، سب میں ایک ہی علامت تلاش نہیں کی جا سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن و حدیث میں ان نفوس قدسیہ رحمہم اللہ تعالی کی مختلف علامتیں ارشاد ہوئی ہیں۔ البتہ ایمان اور تقوی ایسی صفات ہیں جو ہر ولی اللہ کے لیے شرائط کی حیثیت رکھتی ہیں، لہذا کوئی بے دین یا فاسق و فاجر شخص ولی اللہ نہیں ہو سکتا۔ قرآن کریم نے ان دونوں صفات کو بیان فرمایا ہے، چنانچہ پارہ 11 سورہ یونس کی آیت نمبر 62 اور 63 میں اللہ پاک کا فرمان عالی شان ہے: الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ ترجمہ کنز ایمان: سن لو، بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہے نہ کچھ غم، وہ جو ایمان لائے اور پرہیزگاری کرتے ہیں۔ پارہ 9 سورۃ الانفال کی آیت نمبر 34 میں ارشاد ہوتا ہے: ان اولیاؤہ الا المتقون۔ ترجمہ کنز ایمان: اس کے اولیاء تو پرہیزگار ہی ہیں۔ اس آیت مبارکہ کے تحت مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں: کوئی کافر یا فاسق اللہ عز و جل کا ولی نہیں ہو سکتا۔ ولایت الہی ایمان و تقوی سے میسر ہوتی ہے۔ فضل خداوندی کسی قوم کے ساتھ خاص نہیں۔ عرض: کیا اولیاء کرام رحمہم اللہ السلام مسلمانوں کے کسی خاص خاندان یا قوم سے تعلق رکھتے ہیں یا کسی بھی طبقے سے ہو سکتے ہیں؟ ارشاد: اولیاء کرام رحمہم اللہ السلام کا کسی مخصوص خاندان یا نسل سے ہونا ضروری نہیں کہ فضل خداوندی کسی نسل یا قوم ہی کے ساتھ خاص نہیں۔ اللہ عز و جل جسے چاہتا ہے اپنی رحمت سے نواز دیتا ہے۔ یہ نفوس قدسیہ مسلمانوں کی ہر قوم اور ہر پیشہ کرنے والوں میں ہوتے رہے اور قیامت تک ہوتے رہیں گے، کبھی مزدور کے بھیس میں، کبھی سبزی اور پھل فروش کی صورت میں، کبھی تاجر یا ملازم کی شکل میں، کبھی چوکیدار یا معمار کے روپ میں بڑے بڑے اولیاء ہوتے ہیں۔ ہر کوئی ان کی شناخت نہیں کر سکتا۔ روئے زمین پر متعدد اولیاء کرام رحمہم اللہ السلام ہر وقت موجود رہتے ہیں اور انہی کی برکت سے دنیا کا نظام چلتا ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ سے کسی شخص نے شکایت کی کہ حضور، کیا وجہ ہے کہ آج کل دہلی کا انتظام بہت سست ہے؟ فرمایا: آج کل یہاں کے صاحب خدمت یعنی ابدال دہلی سست ہیں۔ پوچھا: کون صاحب ہیں؟ فرمایا: فلاں پھل فروش جو فلاں بازار میں خربوزے فروخت کرتے ہیں۔ پوچھنے والے صاحب ان کے پاس پہنچے اور خربوزے کاٹ کاٹ کر اور چک چک کر سب ناپسند کر کے ٹوکرے میں رکھ دیے۔ اس قدر نقصان کر دینے والے کو بھی
وہ کچھ نہیں بولے۔ کچھ عرصے کے بعد دیکھا کہ انتظام بالکل درست ہے اور حالات بدل گئے ہیں، تو اسی شخص نے پھر پوچھا کہ آج کل کون ہے؟ شاہ صاحب نے فرمایا ایک سقا ہیں جو چاندنی چوک میں پانی پلاتے ہیں، مگر ایک گلاس کی ایک چھدام، یعنی چھدام ان دنوں سب سے چھوٹا سکہ تھا، یعنی 1 پیسے کا چوتھائی حصہ لیتے ہیں۔ یہ ایک چھدام لے گئے اور ان کو دے کر ان سے پانی مانگا، انہوں نے پانی دیا، انہوں نے پانی گرا دیا، اور دوسرا گلاس مانگا، انہوں نے پوچھا اور چھدام ہے؟ کہا نہیں۔ انہوں نے ایک ڈھول یعنی چانٹا رسید کیا اور کہا خربوزہ والا سمجھا ہے۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو، آمین۔ کرامت کی تعریف۔ عرض، کرامت کسے کہتے ہیں؟ ارشاد، عارف باللہ ناصح الامہ حضرت سیدنا امام عبد الغنی بن اسماعیل نابلسی رحمت اللہ تعالی علیہ کرامت کی تعریف یوں فرماتے ہیں، کرامت سے مراد وہ خلاف عادت امر ہے جس کا ظہور تحدی یعنی چیلنج و مقابلے کے لیے نہ ہو، اور وہ ایسے بندے کے ہاتھ پر ظاہر ہو جس کی نیک نامی مشہور و ظاہر ہو، وہ اپنے نبی کا متبع یعنی پیروی کرنے والا، درست عقیدہ رکھنے والا اور نیک عمل کا پابند ہو۔ یاد رکھیے، نبی سے جو بات خلاف عادت قبل اعلان نبوت ظاہر ہو اس کو ارہاس، اور اعلان نبوت کے بعد ظاہر ہو تو اسے معجزہ کہتے ہیں، اور ولی سے جو ایسی بات صادر ہو اس کو کرامت کہتے ہیں، اور عام مومنین سے جو صادر ہو اسے معونت کہتے ہیں، اور بے باک فجار یا کفار سے جو ان کے موافق ظاہر ہو اس کو استدراج کہتے ہیں، اور ان کے خلاف ظاہر ہو تو اہانت ہے۔ کرامت اور معجزے میں فرق۔ عرض، معجزہ اور کرامت میں کیا فرق ہے؟ ارشاد، معجزہ اور کرامت میں فرق بیان کرتے ہوئے حضرت سیدنا امام ابو بکر بن فورک رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، انبیاء کرام علیہم السلام پر تو معجزات ظاہر کرنا لازم ہوتا ہے، جبکہ ولی کے لیے کرامات چھپانا ضروری ہوتا ہے۔ پھر اللہ عز و جل کا نبی اس کے معجزہ ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور اس کو یقینی صورت میں پیش کرتا ہے، جبکہ ولی کرامت کا دعویٰ نہیں کرتا اور نہ اسے قطعی طور پر پیش کرتا ہے، کیونکہ وہ مکر یعنی دھوکہ بھی ثابت ہو سکتی ہے۔ فن تصوف کے یگانہ روزگار حضرت سیدنا قاضی ابو بکر اشعری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، معجزات صرف انبیاء کرام علیہم السلام کے ساتھ خاص ہیں، جبکہ کرامات ایک ولی سے صادر ہوتی ہیں۔ جس طرح انبیاء کرام علیہم السلام سے معجزات صادر ہوتے ہیں، مگر ولی سے معجزے کا وقوع ممکن نہیں ہوتا، کیونکہ معجزہ کے لیے ایک شرط یہ ہے کہ اس کے ساتھ دعوی نبوت بھی ہو، جبکہ کوئی ولی نبوت کا دعویٰ نہیں کر سکتا، لہذا اس سے جو کچھ ظاہر ہوگا معجزہ نہیں کہلائے گا۔ حضرت علامہ مولانا عبد المصطفیٰ اعظمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، معجزہ اور کرامت میں ایک فرق یہ بھی ہے کہ ہر ولی کے لیے کرامت کا ہونا ضروری نہیں ہے، مگر ہر نبی کے لیے معجزہ کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ ولی کے لیے یہ لازم نہیں ہے کہ وہ اپنی ولایت کا اعلان کرے یا اپنی ولایت کا ثبوت دے، بلکہ ولی کے لیے تو یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ وہ خود بھی جانے کہ میں ولی ہوں۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ بہت سے اولیاء اللہ ایسے بھی ہوئے ہیں کہ ان کو اپنے بارے میں یہ معلوم ہی نہیں ہوا کہ وہ ولی ہیں، بلکہ دوسرے اولیاء کرام نے اپنے کشف و کرامت سے ان کی ولایت کو جانا پہچانا اور ان کے ولی ہونے کا چرچا کیا، مگر نبی کے لیے اپنی نبوت کا اس بات ضروری ہے، اور چونکہ انسانوں کے سامنے نبوت کا اس بات بغیر معجزہ دکھائے ہو نہیں سکتا، اس لیے ہر نبی کے لیے معجزے کا ہونا ضروری اور لازمی ہے۔ استقامت کرامت سے بڑھ کر ہے۔ عرض، کیا ولی سے کرامت کا ظاہر ہونا ضروری ہے؟
ارشاد: ولی سے کرامت کا ظاہر ہونا ضروری نہیں، جیسا کہ ابھی معجزے اور کرامت کے فرق میں بیان ہوا، اور نہ ہی یہ ضروری ہے کہ جو کرامت ایک ولی سے صادر ہو وہی دوسرے اولیاء سے بھی ظاہر ہو۔ یاد رکھیے، اصل کرامت شریعت و سنت پر استقامت کے ساتھ عمل کرنا ہے۔ جو جتنا زیادہ شریعت و سنت کا پابند ہوگا وہ اتنا ہی زیادہ با کرامت ہوگا۔ چنانچہ حضرت سیدنا شیخ ابو القاسم گرگانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، پانی پر چلنا، ہوا میں اڑنا اور غیب کی خبریں دینا کرامت نہیں، بلکہ کرامت یہ ہے کہ وہ شخص سراپا امر بن جائے، یعنی شریعت کا مطیع و فرما پذیر ہو جائے، اس طرح کہ اس سے حرام کا صدور نہ ہو۔ حضرت سیدنا ابو یزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اگر تم دیکھو کہ کسی شخص کو یہاں تک کرامات دی گئی ہیں کہ وہ ہوا میں اڑتا ہے تو اس کے دھوکے میں نہ آؤ، یہاں تک کہ دیکھو کہ وہ اللہ عز و جل کے امر و نہی و حفظ حدود اور ادائے شریعت میں کیسا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جن باتوں کا حکم دیا ہے ان پر عمل کرتا ہے یا نہیں، اور جن باتوں سے منع کیا ہے ان سے باز رہتا ہے یا نہیں، نیز شریعت کی حدوں اور اس کی پیروی کا کتنا خیال رکھتا ہے۔ عوام کی خود ساختہ بیان کردہ علامات اور ان کی اصلاح۔ عرض: فی زمانہ کچھ لوگ ولی نہیں ہوتے، مگر عوام الناس غلط فہمی کی بنا پر انہیں ولی سمجھ لیتے ہیں، اس کے بارے میں بھی وضاحت فرما دیجئے، نیز کیسے ولی اللہ کے ہاتھ پر بیعت کرنی چاہیے۔ ارشاد: عوام الناس کو اپنی عقل کے گھوڑے دوڑانے اور اپنی طرف سے اولیاء کرام رحمہم اللہ السلام کی خود ساختہ علامات مقرر کرنے کے بجائے علماء حقہ، اہل سنت و جماعت و بزرگان دین رضوان اللہ تعالی علی مجمعین کے بیان کردہ ارشادات کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ عوام الناس کی خود ساختہ بیان کردہ علامات اور ان کی اصلاح کرتے ہوئے مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، لوگوں نے ولی کی علامتیں اپنی طرف سے مقرر کر لی ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ ولی وہ جو کرامات دکھائے، مگر یہ غلط ہے، کیونکہ شیطان بہت سے عجائبات کر کے دکھاتا ہے۔ سنیاسی جوگی یعنی نجومی صدہا کرتب کر لیتے ہیں۔ دجال تو غضب ہی کرے گا، مردوں کو جلائے یعنی زندہ کرے گا، بارش برسائے گا۔ اگر عجائبات پر ولایت کا مدار ہو تو شیطان اور دجال بھی ولی ہونے چاہیے۔ صوفیاء کرام رحمہم اللہ السلام فرماتے ہیں، ہوا میں اڑنا ولایت ہو تو شیطان بڑا ولی ہونا چاہیے، مگر ایسا نہیں ہو سکتا۔ کوئی کہتا ہے کہ ولی وہ جو تارک الدنیا ہو، گھر بار نہ رکھتا ہو۔ اس طرح بعض لوگ کہا کرتے ہیں وہ ولی ہی کیا جو رکھے پیسہ، مگر یہ بھی دھوکہ ہے۔ حضرت سیدنا سلیمان علی نبینا وعلی الصلاۃ والسلام، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، حضور غوث الثقلین، امام اعظم ابو حنیفہ، مولانا روم رحمہم اللہ القیوم بڑے مالدار تھے، کیا یہ ولی نہ تھے؟ یہ تو ولی اللہ ہی نہیں ولی گر تھے، لیکن اس کے برعکس بہت سے سنیاسی کفار تارک الدنیا ہیں، کیا وہ ولی ہیں؟ ہرگز نہیں۔ کامل وہ ہے جس کے سر پر شریعت ہو، بغلوں میں طریقت، سامنے دنیاوی تعلقات، ان سب کو سنبھالے ہوئے راہ خدا طے کرتا چلا جائے۔ مسجد میں نمازی ہو، میدان میں غازی ہو، کچہری میں قاضی اور گھر میں پکا دنیا دار، یعنی دنیاوی معاملات میں مصروف کار۔ غرض یہ کہ مسجد میں آئے تو ملائکہ مقربین کا نمونہ بن جائے، اور بازار میں جائے تو ملائکہ مدبرات امر یعنی امور دنیاویہ کی تدبیر کرنے والے فرشتوں کے سے کام کرے۔ بعض بےہودے دعوی ولایت کریں مگر نماز نہ پڑھیں، نہ روزہ کے پاس جائیں اور شیخی ماریں کہ ہم کعبے میں نماز پڑھتے ہیں۔ سبحان اللہ، نماز تو کعبے میں پڑھیں
اور روٹی اور نذرانے مرید کے گھر سے لیں، یہ پورے شیاطین ہیں۔ جب تک ہوش و حواس قائم ہیں تب تک احکام شرعیہ معاف نہیں ہو سکتے۔ جس کے ہاتھ پر بیعت کرنا درست ہو اس کی 4 شرائط ہیں۔ چنانچہ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فرماتے ہیں، ایسے شخص سے بیعت کا حکم ہے جو کم از کم یہ 4 شرطیں رکھتا ہو۔ نمبر 1، سنی صحیح العقیدہ ہو۔ نمبر 2، علم دین رکھتا ہو۔ نمبر 3، فاسق نہ ہو۔ نمبر 4، اس کا سلسلہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تک متصل ہو۔ اگر ان میں سے ایک بات بھی کم ہے تو اس کے ہاتھ پر بیعت کی اجازت نہیں۔ مجذوب کسے کہتے ہیں؟ عرض، بعض لوگ ہر پاگل و بے عقل کو ولی سمجھ لیتے ہیں، کیا یہ درست ہے؟ ارشاد، ہر پاگل و بے عقل کو ولی سمجھ لینا سراسر غلط فہمی ہے۔ شاید لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ پاگل و دیوانے مجذوب ہیں، مگر یاد رکھیے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ حقیقی مجذوب اللہ عز و جل کا ولی ہوتا ہے، مگر ہر پاگل و دیوانہ مجذوب بھی نہیں ہوتا۔ مجاذیب اللہ عز و جل کے وہ مخصوص بندے ہیں جو لطائف کی بیداری کی وجہ سے جب یکدم روحانیت کی بلند منزلوں میں مستغرق ہو جاتے ہیں تو ان کی شعوری صلاحیتیں مغلوب ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے یہ ہوش و حواس سے بے نیاز ہو کر دنیاوی دلچسپیوں سے لا تعلق ہو جاتے ہیں۔ انہیں دیگر مخلوق سے کوئی واسطہ و تعلق نہیں ہوتا۔ وہ از خود نہ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں، نہ پہنتے ہیں، نہ نہاتے ہیں۔ انہیں سردی گرمی، نفع و نقصان کی خبر تک نہیں ہوتی۔ اگر کسی نے کھلا دیا تو کھا پی لیا، پہنا دیا تو پہن لیا، نہلا دیا تو نہا لیا۔ سردیوں میں بغیر کمبل چادر لیے سکون اور گرمیوں میں لحاف اوڑھ لیں تو پرواہ نہیں۔ یعنی مجذوب بظاہر ہوش میں نہیں ہوتا، اس لیے وہ شریعت کا مکلف بھی نہیں ہوتا، یعنی اس پر شرعی احکام لاگو نہیں ہوتے، مگر اس پر شرعی احکام پیش کیے جائیں تو ان کی مخالفت بھی نہیں کرتا۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ صاحب عقل و شعور کے لیے کسی مجذوب سے سرزد ہونے والے خلاف شرع کاموں کو اپنے لیے حجت و دلیل بنا کر اس کی اتباع کرنا یا ان کی اتباع میں خود کو شرعی احکام سے مستثنی خیال کرنا جائز نہیں۔ اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، بعض مجذوبین قدست اسرارہم نے جو کچھ بحال جذب کیا وہ سند نہیں ہو سکتا۔ مجذوب عقل و ہوش دنیا نہیں رکھتا، اس کے افعال اس کے ارادہ و اختیار صالح سے نہیں ہوتے، وہ معذور ہے۔ ہوش میں جو نہ ہو وہ کیا نہ کرے کہ سلطان نگیرد خراج از خراب، کیونکہ بادشاہ غیر آباد اور ویران زمین سے ٹیکس نہیں لیتا۔ ایک اور مقام پر مجذوبوں کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ خود سلسلے میں ہوتے ہیں مگر ان کا کوئی سلسلہ پھر ان سے آگے نہیں چلتا، یعنی مجذوب اپنے سلسلے میں منتہا یعنی کامل ہوتا ہے، اپنے جیسا دوسرا مجذوب پیدا نہیں کر سکتا۔ وجہ غالباً یہ ہے کہ مجذوب مقام حیرت ہی میں فنا ہو جاتا ہے اور بقا حاصل کر لیتا ہے، اس لیے اس کی غیر کی طرف توجہ نہیں ہوتی۔ کتب سیرت و تصوف میں اولیاء کرام رحمہم اللہ السلام کے تذکرے کے ساتھ ساتھ مجاذیب کا ذکر خیر بھی ملتا ہے۔ ان کی عظمت و رفعت کو صوفیاء کرام رحمہم اللہ السلام نے تسلیم کیا ہے۔ بعض لوگ پیدائشی مجذوب ہوتے ہیں، بعض پر روحانی منازل طے کرتے ہوئے کسی مرحلے پر جذب کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، اور کچھ نفوس قدسیہ غلبہ و شوق اور وفور عشق سے زندگی کے آخری سالوں میں عالم استغراق میں چلے جاتے ہیں۔ سچے مجذوب کی پہچان۔
عرض سچے مجذوب کی پہچان کیا ہے؟ ارشاد سچے مجذوب کی پہچان یہ ہے کہ اگر اس پر شرعی احکام پیش کیے جائیں تو ہوش میں نہ ہونے کے باوجود وہ انہیں رد کرے گا اور نہ ہی چیلنج کرے گا، جیسا کہ میرے آقا نعمت اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، سچے مجذوب کی یہ پہچان ہے کہ شریعت مطہرہ کا کبھی مقابلہ نہ کرے گا۔ ظاہری اور باطنی شریعت کی حقیقت۔ عرض بعض لوگ اپنے آپ کو مجذوب یا فقیر کا نام دے کر خلاف شریعت کاموں کو معاذ اللہ عز وجل اپنے لیے جائز قرار دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ طریقت کا معاملہ ہے، یہ تو فقیری لائن ہے، ہر ایک کو سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ پھر اگر ان سے نماز پڑھنے کو کہا جائے تو معاذ اللہ عز وجل کہتے ہیں کہ یہ ظاہری شریعت ظاہری لوگوں کے لیے ہے، ہم باطنی اجسام کے ساتھ خانہ کعبہ یا مدینے میں نماز پڑھتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ ایسوں کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ ارشاد شریعت چھوڑ کر خلاف شرع کاموں کو طریقت یا فقیری لائن قرار دینا یا طریقت کو شریعت سے جدا خیال کرنا یقیناً گمراہی ہے۔ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ شریعت اور طریقت کے باہمی تعلق کو یوں بیان فرماتے ہیں، شریعت منبع ہے اور طریقت اس میں سے نکلا ہوا ایک دریا ہے۔ عموماً کسی منبع یعنی پانی نکلنے کی جگہ سے اگر دریا بہتا ہو تو اسے زمینوں کو سیراب کرنے میں منبع کی حاجت نہیں ہوتی، لیکن شریعت وہ منبع ہے کہ اس سے نکلے ہوئے دریا یعنی طریقت کو ہر آن اس کی حاجت ہے کہ اگر شریعت کے منبع سے طریقت کے دریا کا تعلق ٹوٹ جائے تو صرف یہی نہیں کہ آئندہ کے لیے اس میں پانی نہیں آئے گا، بلکہ یہ تعلق ٹوٹتے ہی دریائے طریقت فوراً فنا ہو جائے گا۔ صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، طریقت منافی شریعت یعنی شریعت کے خلاف نہیں، وہ شریعت ہی کا باطنی حصہ ہے۔ بعض جاہل متصوف جو یہ کہہ دیا کرتے ہیں کہ طریقت اور ہے شریعت اور، محض گمراہی ہے، اور اس ذوم باطل یعنی غلط خیال کے باعث اپنے آپ کو شریعت سے آزاد سمجھنا صریح کفر و الحاد یعنی کفر و بے دینی ہے۔ احکام شریعہ کی پابندی سے کوئی ولی کیسا ہی عظیم ہو سبکدوش نہیں ہو سکتا۔ بعض جوہال جو یہ بک دیتے ہیں کہ شریعت راستہ ہے، راستے کی حاجت ان کو جو مقصود تک نہ پہنچے ہوں، ہم تو پہنچ گئے۔ سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں فرمایا، بے شک وہ سچ کہتے ہیں، بے شک پہنچے مگر کہاں؟ جہنم کو۔ البتہ اگر مجذوبیت سے عقل تکلیفی زائل ہو گئی ہو جیسے غشی والا تو اس سے قلم شریعت اٹھ جائے گا، مگر یہ بھی سمجھ لو جو اس قسم کا ہوگا اس کی ایسی باتیں کبھی نہ ہوں گی، شریعت کا مقابلہ کبھی نہ کرے گا۔ کیا ولی کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کر سکتا ہے؟ عرض کیا ولی کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کر سکتا ہے؟ ارشاد گناہوں سے معصوم ہونا صرف انبیاء کرام علیہم السلام اور فرشتوں کا خاصہ ہے کہ حفظ الہی کے وعدے کے سبب ان سے گناہوں کا صادر ہونا شرعاً محال ہے، ان کے علاوہ سے گناہ کا صادر ہونا محال نہیں، لیکن اللہ عز وجل اپنی رحمت سے اپنے اولیاء کرام رحمہم اللہ السلام کو گناہوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ چنانچہ صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، نبی کا معصوم ہونا ضروری ہے، اور یہ عصمت نبی اور ملک یعنی فرشتے کا خاصہ ہے کہ نبی اور فرشتے کے سوا کوئی معصوم نہیں۔ اماموں کو انبیاء علیہم السلام کی طرح معصوم سمجھنا گمراہی و بد دینی ہے۔
عصمت انبیاء کے یہ معنی ہے کہ ان کے لیے حفظ الہی کا وعدہ ہو لیا، جس کے سبب ان سے صدور گناہ شرعاً محال ہے، بخلاف ائمہ و اکابر اولیاء رحمہم اللہ تعالی کے کہ اللہ عز و جل انہیں محفوظ رکھتا ہے، ان سے گناہ ہوتا نہیں، مگر ہو تو شرعاً محال بھی نہیں۔ ولایت بے علم کو نہیں ملتی۔ عرض، کیا ولی کا عالم ہونا شرط ہے؟ ارشاد، دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 1360 صفحات پر مشتمل کتاب بحر شریعت جلد نمبر 1 صفحہ 264 پر ہے، ولایت بے علم کو نہیں ملتی، خواہ علم بطور ظاہر حاصل کیا ہو یا اس مرتبے پر پہنچنے سے پیشتر اللہ عز و جل نے اس پر علوم منکشف یعنی ظاہر کر دیے ہوں۔ اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، حاشا، نہ شریعت و طریقت دو راہیں ہیں، نہ اولیاء کبھی غیر علماء ہو سکتے ہیں۔ حضرت علامہ عبد الرؤف مناوی رحمت اللہ تعالی علیہ شرح جامع صغیر میں اور عارف باللہ سید عبد الغنی نابلوسی رحمت اللہ تعالی علیہ حدیقہ ندیہ میں فرماتے ہیں کہ امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، علم باطن نہ جانے گا مگر وہ جو علم ظاہر جانتا ہے۔ حضرت سیدنا امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اللہ عز و جل نے کبھی کسی جاہل کو اپنا ولی نہ بنایا، یعنی بنانا چاہا تو پہلے اسے علم دے دیا، اس کے بعد ولی کیا، کہ جو علم ظاہر نہیں رکھتا، علم باطن کہ اس کا ثمرہ و نتیجہ ہے، کیوں کر پا سکتا ہے؟ کیا ولی کو اپنی ولایت کا علم ہوتا ہے؟ عرض، ولی کو اپنی ولایت یعنی ولی ہونے کا علم ہوتا ہے یا نہیں؟ ارشاد، اس بارے میں علماء کرام رحمہم اللہ السلام کا اختلاف ہے، بعض کے نزدیک علم ہوتا ہے اور بعض کے نزدیک نہیں ہوتا۔ حافظ قرآن کتنوں کی شفاعت کرے گا؟ عرض، حافظ کتنے افراد کی شفاعت کرے گا اور اس کے والدین کو کیا اجر ملے گا؟ ارشاد، باعمل حافظ قرآن قیامت کے دن اپنے خاندان کے 10 افراد کی شفاعت کرے گا اور اس کے والدین کو ایسا نورانی تاج پہنایا جائے گا کہ جس کی روشنی سورج کی روشنی سے زیادہ اچھی ہوگی۔ چنانچہ امیر المومنین حضرت سیدنا مولا کائنات مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے روایت ہے، اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے قرآن پڑھا اور اس کو یاد کر لیا، اس کے حلال کو حلال سمجھا اور حرام کو حرام جانا، اللہ عز و جل اسے داخل جنت فرمائے گا اور اس کے گھر والوں میں سے 10 شخصوں کے بارے میں اس کی شفاعت قبول فرمائے گا جن پر جہنم واجب ہو چکا تھا۔ حضرت سیدنا معاذ جوہنی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے قرآن پڑھا اور جو کچھ اس میں ہے اس پر عمل کیا، اس کے والدین کو قیامت کے دن ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج سے اچھی ہے۔ اگر وہ سورج تمہارے گھروں میں ہوتا تو اب خود اس عمل کرنے والے کے متعلق تمہارا کیا گمان ہے؟ حافظ قرآن سے کہا جائے گا کہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا جا اور جنت کے درجات طے کرتا جا۔ چنانچہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، قرآن پڑھنے والے سے کہا جائے گا، قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجات طے کرتا جا اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھ، جیسا کہ تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرتا تھا، تو جہاں آخری آیت پڑھے گا وہیں تیرا ٹھکانہ ہوگا۔ حضرت سیدنا ابو سلیمان خطابی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، روایات میں آیا ہے کہ قرآن کی آیتوں کی تعداد جنت کے درجات کے برابر ہے، لہذا قاری سے کہا جائے گا کہ تو جتنی آیتیں پڑھ سکتا ہے
اتنے درجے طے کرتا جا، تو جو اس وقت پورا قرآن پڑھ لے گا وہ جنت کے انتہائی یعنی سب سے آخری درجے کو پالے گا، اور جس نے قرآن کا کوئی جز یعنی حصہ پڑھا تو اس کے ثواب کی انتہا قراءت کی انتہا تک ہوگی۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ عاشقان رسول کی مدنی تحریک دعوت اسلامی کے بے شمار مدارس بنام مدرسۃ المدینہ قائم ہیں، جس میں بچوں اور بچیوں کو قرآن پاک حفظ و ناظرہ کی مفت تعلیم دی جاتی ہے۔ نیز بالغان کے لیے عموماً بعد نماز عشاء مدرسۃ المدینہ برائے بالغان کا بھی اہتمام ہوتا ہے، جس میں بڑی عمر کے اسلامی بھائیوں کو حروف کی صحیح ادائیگی کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا سکھایا جاتا ہے۔ نیز سنتوں کی تربیت بھی دی جاتی ہے۔ آپ بھی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے، انشاءاللہ عز و جل قرآن پاک سیکھنے، سکھانے اور اس کی تعلیمات کو عام کرنے کا ذہن بنے گا۔ یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہمارا شوق سے قرآن پڑھنا کام ہو جائے۔ عالم کتنے افراد کی شفاعت کرے گا؟ عرض، عالم کتنے افراد کی شفاعت کرے گا؟ ارشاد، قیامت کے دن علماء بے حساب لوگوں کی شفاعت کریں گے۔ حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ شفاعت فرمانے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان شفاعت نشان ہے۔ قیامت کے دن 3 گروہ شفاعت کریں گے، انبیاء علیہم السلام، پھر علماء، پھر شہداء۔ اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مشک بار ہے، جس نے کسی عالم کی زیارت کی گویا اس نے میری زیارت کی، اور جس نے علماء سے مصافحہ کیا گویا اس نے مجھ سے مصافحہ کیا۔ اور قیامت کے دن عالم سے کہا جائے گا اپنے شاگردوں کی شفاعت کرو، اگرچہ وہ آسمان کے ستاروں کے برابر ہوں۔ اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان دل نشین ہے، جب قیامت کا دن ہوگا اللہ عز و جل عابدین اور مجاہدین سے فرمائے گا تم جنت میں داخل ہو جاؤ، تو علماء عرض کریں گے ہمارے علم کی بدولت انہوں نے عبادت کی اور جہاد کیا، تو اللہ عز و جل فرمائے گا تم میرے نزدیک میرے بعض فرشتوں کی مانند ہو، تم شفاعت کرو، تمہاری شفاعت قبول کی جائے گی۔ وہ شفاعت کریں گے، پھر جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، علماء بے گنتی لوگوں کی شفاعت کریں گے، حتیٰ کہ عالم کے ساتھ جن لوگوں کا کچھ بھی تعلق ہوگا اس کی شفاعت کریں گے۔ کوئی کہے گا میں نے وضو کے لیے پانی دیا تھا، کوئی کہے گا میں نے فلاں کام کر دیا تھا۔ مسجد میں درس کی اجازت نہ ہو تو؟ عرض، اگر کسی مسجد میں درس کی اجازت نہ ہو تو کیا کریں؟ ارشاد، اگر کسی مسجد میں درس و بیان کی اجازت نہ ہو تو مسجد کی انتظامیہ پر انفرادی کوشش یا علاقے کی شخصیات وغیرہ کے ذریعے اجازت لینے کی کوشش کی جائے۔ اگر اس طرح بھی اجازت نہ ملے تو مسجد سے باہر دروازے پر درس و بیان کی ترکیب بنا لی جائے۔ اگر کوئی پوچھے کہ مسجد کے اندر درس کیوں نہیں دیتے تو مسجد کی انتظامیہ کی مخالفت کیے بغیر انتہائی نرمی کے ساتھ یہ عرض کر دیجئے کہ مسجد میں درس کی اجازت نہیں، اس لیے ہم باہر درس دے رہے ہیں، اس سے زائد کچھ مت کہیے۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی صاحب درد خود ہی آپ کو مسجد میں درس کی اجازت دلوا دے۔ بیرون ممالک میں مدنی کام مضبوط کرنے کا طریقہ۔ عرض، پاکستان کے علاوہ دیگر ممالک میں مدنی کام کیسے مضبوط کیا جائے؟ ارشاد، صحیح بات تو یہ ہے کہ کام کو کام سکھاتا ہے۔ جب آپ کسی بھی جگہ محنت و لگن اور استقامت کے ساتھ مدنی کام کرتے رہیں گے تو آپ کے ذہن میں خود بخود مدنی کام بڑھانے اور مضبوط کرنے کی نئی نئی ترکیبیں آتی رہیں گی۔
دوسرے ممالک میں مدنی کام بڑھانے اور مضبوط کرنے کے لیے وہاں کے مقامی لوگوں میں کام کیا جائے کہ اگر آپ وہاں صرف پاکستانیوں یا ہندوستانیوں ہی پر کوشش کرتے رہیں گے تو صحیح معنوں میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے، کیونکہ یہ وہاں اقلیت میں ہوتے ہیں اور اقلیت کی نسبت مقامی آبادی کی اہمیت اور اثر و رسوخ زیادہ ہوتا ہے۔ تربیتی اجتماعات وغیرہ کے موقع پر، سنتوں بھرے اجتماعات وغیرہ کے موقع پر ان ممالک سے جو قافلے تشریف لاتے ہیں، ان میں وہاں کے مقامی یعنی نیٹو اسلامی بھائیوں پر انفرادی کوشش کر کے زیادہ سے زیادہ لانے کی کوشش کی جائے تاکہ ان کی صحیح اسلامی اصولوں کے مطابق تربیت ہو اور وہ اپنے ممالک میں جا کر دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کی دھومیں مچا سکیں۔ اکثر زیتون مبارک کھانے کی وجہ۔ عرض، آپ کو دسترخوان پر بارہا زیتون استعمال کرتے دیکھا گیا ہے اور آپ اس کے بیج بھی پھینکنے سے منع فرماتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ ارشاد، میں زیتون شریف کو تبرکن استعمال کرتا ہوں اور اس کے بیج کو ادب کی وجہ سے نہیں پھینکتا، کیونکہ زیتون ایک مقدس درخت ہے جس کے بارے میں پارہ 18 سورۃ النور کی آیت نمبر 35 میں ارشاد ہوتا ہے، شجرۃ مبارکۃ زیتونہ، ترجمہ کنز ایمان، برکت والے پیڑ زیتون سے۔ اس آیت مبارکہ کے تحت حضرت سیدنا احمد بن محمد ساوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نقل فرماتے ہیں، زیتون شریف کے لیے 70 انبیاء علیہم السلام نے برکت کی دعا فرمائی ہے، جن میں حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام بلکہ خود ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی شامل ہیں۔ اسی آیت مبارکہ کے تحت تفسیر خازن میں ہے، اس کے پھل کو زیتون اور تیل کو زیت کہتے ہیں۔ طوفان نوح کے بعد سب سے پہلا درخت کوہ طور پر زیتون شریف کا اگا، جہاں حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام رب الانام عز و جل سے ہم کلام ہوئے۔ بعض علماء فرماتے ہیں 3000 سال تک یہ درخت باقی رہتا ہے۔ اس کے تیل سے چراغ روشن کیے جاتے ہیں اور بطور تیل بھی استعمال کیا جاتا ہے، جو کہ تیلوں میں سب سے زیادہ شفاف اور روشنی دینے والا ہے، اور اس کے پتے نہیں جھڑتے۔ اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، روغن زیتون کھاؤ بھی اور لگاؤ بھی کہ یہ مبارک درخت سے ہے۔ اطباء کا قول ہے زیتون کا تیل روزانہ 25 گرام کھانے سے پرانی قبض دور ہوتی ہے۔ زیتون کا اچار بھوک کو بڑھاتا ہے اور قبض کشا ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ زیتون کا تیل گندے کولیسٹرول کو دور کرتا ہے۔ زیتون شریف کا تیل پکانے میں مت ڈالیے، بلکہ کھانا کھاتے وقت سالن وغیرہ پر کچا ہی چمچ وغیرہ سے ڈال کر کھائیے، بالکل بھی بد ذائقہ نہیں ہوتا۔ طاق عدد زیتون استعمال کرنے میں حکمت۔ عرض، یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ آپ طاق عدد یعنی 1 یا 3 کی تعداد میں زیتون کھاتے ہیں، اس میں کیا حکمت ہے؟ ارشاد، زیتون شریف ہو یا کوئی اور چیز، مثلا انجیر، خوبانی، اخروٹ اور بادام وغیرہ جو شمار کرنے کے لائق ہو، اسے طاق عدد میں استعمال کیا جائے۔ اس کی حکمت بیان کرتے ہوئے حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اگر خرما یا زرد آلو یا وہ چیز جو شمار کرنے کے لائق ہو تو اسے طاق عدد میں کھائے، جیسے 7، 11، 21، تاکہ اس کے سب کام اللہ عز و جل کے ساتھ مناسبت پیدا کریں، کیونکہ اللہ عز و جل طاق ہے، اس کا جوڑا نہیں، اور جس کام کے ساتھ اللہ عز و جل کا ذکر کسی طرح سے بھی نہ ہو وہ کام باطل اور بے فائدہ ہوگا۔ اسی بنا پر طاق جفت سے اولا ہے کہ حق تعالی سے مناسبت رکھتا ہے، یعنی اس طرح
اللہ عز و جل کی وحدانیت کا ذکر بھی رہے گا کہ وہ واحد یکتا ہے۔ دعا بھی طاق عدد میں مانگنی چاہیے کہ رئیس المتکلمین مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، عدد طاق ہو کہ اللہ عز و جل وطر یعنی اکیلا ہے، وطر یعنی طاق عدد کو دوست رکھتا ہے، 5 بہتر ہے، اور 7 کا عدد اللہ عز و جل کو نہایت محبوب، اور عقل مرتبہ 3 سب سے کم درجہ 3 کا ہے، اس سے کم نہ مانگے۔